اصلیت نہیں ختم ہوتی، وہ برقرار ہوتی ہے۔ تو اصل جسم وجود ہو اور اوصاف جسم تغیر ہو و تبدل ہو کا تغیر لباسنا و اصوابنا، جیسے ہم لباس تبدیل کرتے ہیں، اصل لباس ہماری عزت ہے، ہمارا شرف ہے، ہمارا ناموس ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس، یعنی اللہ سے، شیطان مردود کے مقابلے میں۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، لفظ اللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے جو نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلتا ہے، جیسے ذات الہی کی لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اس طرح آپ کا نام لفظ اللہ الہ سے جیسے ادبا نے کہا ہے، وہ باتیں ہیں، وہ مناسبات ہے۔ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، نہ اس کا کوئی مشتق ہے اور نہ یہ کسی سے، نہ اس کا کوئی مصدر ہے۔ مصدر جس سے نکلتا ہے، مشتق جو نکلا ہوا ہو۔ عام طور پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسائی نے کہا ہے۔ کس نے؟ الکتاب میں کہا ہوگا کسائی نے۔ کسائی امام محمد کا بھانجا ہے نا، اور عمر میں کہتے ہیں بڑا ہے، بھانجا ماموں سے بڑا ہے۔ تو امام محمد نے کسائی کو کہا تم نحوہ پڑھتے ہو، فقہ نہیں پڑھتے ہو؟ کہ آدمی کو جب نحوہ اچھی طرح آ جائے وہ ہر علم میں ماہر ہو جاتا ہے۔ امام محمد نے کہا نحوہ کے آنے سے فقہ آتی ہے، ہر چیز آتی ہے۔ تو امام محمد نے کہا ایک نماز میں نمازی سے بھول ہو گئی، واجب ترک ہو گیا، سجدہ سہو کر لیا، لیکن اسی نماز میں پھر کوئی واجب ترک ہو گیا، ایسجد لسہوہ ثانیہ، دوبارہ سجدہ سہو کرے گا؟ تو کسائی نے کہا کہ لا، نہیں۔ کامن ہے نا خستہ، نحوے کے کس مسئلے سے لیا؟ کہ ان المصغر لا یصغر ثانیہ، اس میں تصغیر ایک دفعہ بنتا ہے، رجل سے رجیل بنتا ہے، رجیل سے ارجیل تھوڑا ہی بنے گا۔ امام محمد نے کہا واہ آفرین، آپ کے نحوے پر قربان جاؤ کہ اس سے فقہ نکال رہا ہے، اتنا زبردست نحوی ہے کسائی۔ لیکن نحوہ میں وہ ماموں کا شاگرد ہے، امام محمد سے پڑھا ہے۔ تفسیر زاہدی صفحہ 2 جلد اول فرماتے ہیں ای قول محمد ابن الحسن الشیبانی است، یہ امام محمد نے کہا تھا کیا کہ لفظ اللہ جامد ہے اور نہ اس کا کوئی مشتق ہے اور نہ کوئی مصدر ہے۔ تفسیر زاہدی صفحہ 2۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ امام کسائی رحمت اللہ علیہ نحوہ پڑھاتے تھے زندگی بھر، امام محمد تو فقہ کے امام ہیں، تو شاید وہ شاگردوں کو کہتے رہتے تھے کہ اللہ بھی لم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالی کا نام جو ہے لفظ اللہ یہ بھی یہ اس میں جامد ہے، نہ اس کا کوئی مصدر ہے اور نہ کسی سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد اس توحید کے عقیدے سے بخشش ہو گئی، اللہ نے مغفرت فرمائی ہے۔ لفظ اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی جیسے دیوبند کے بزرگوں کا بڑا مولانا رشید احمد گنگوئی ہے، اس طرح اس زمانے میں ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، وہ شاہ عبدالعزیز کے براہ راست شاگرد تھے حدیث میں۔ اس نسبت میں وہ ہمارے اکابر سے پڑھے، وہ بھی ہمارے اکابر ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی
طالب علموں کا سبق پڑھا رہے تھے، کوئی پنڈت آیا بیٹھا ہوا تھا، سبق سن رہا تھا، حیران ہو گئے کہ مولانا کیا پڑھا رہے ہیں، عجیب عجیب اچھی اچھی باتیں ہیں۔ اچانک کہا، مولوی جی مجھے خدا سمجھا دو، اللہ کیا چیز ہے؟ مولانا یکدم دیکھتے کہا، من موہن، من موہن، جو تیرا دل لے، جو تیرے دل میں تصرف کرے۔ دل اسی کے اختیار میں چل رہا ہے، ٹاک تو پڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہارٹ فیل ہو گیا اور حرکت قلب بند ہو گئی۔ کیوں بند ہو گئی؟ اللہ کا حکم آیا ہے۔ من موہن۔ پنڈت کچھ دیر بیٹھا رہا، جب درس ختم ہونے لگا حضرت سے کہا، حضرت مجھے بھی طالب علم بنا ہی دو، یعنی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ہندو بڑے شور شرابہ کرنے آئے، پنڈت جی نے کہا کیا کروں، اب تک خدا ہی کو نہیں سمجھتا تھا۔ مولوی نے کہا من موہن، خدا کی پوری عظمت دل میں بیٹھ گئی۔ ہندی کا لفظ ہے من موہن۔ لفظ اللہ یہ عالم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، بغیر اضافت کے جائز نہیں ہے۔ عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے، تو عبد الرحمان کو بھی کہتے رحمان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمان ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بقیہ نام اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہے، اور وہ بغیر اضافت کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، عبد القیوم کو قیوم کہنا، عبد الحی کو حی کہنا جرم ہے، یعنی یہ بھی وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہو رہا ہے۔ ناموں میں بہت احتیاط چاہیے اور آداب چاہیے۔ لفظ اللہ، متکلمین کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی ہے وہ عالم لذات واجب الوجود، اس خدا کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اور وہ جامع ہے تمام کمالات کو۔ قبائح، رذائل، خباثتیں منسوب نہیں ہوگی، عیوب قبح سے منزہ ماوراء الورا ہے اللہ۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظ اللہ کہنا افضل ہے، رحمان کہنا بھی، اور کوئی بھی نام عربی کا مناسب موزون تر ہے۔ کیا کوئی عجمہ خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ جیسے لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، شہنشاہ۔ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ انہی ناموں کے معانی ہے اور انہی کے مبدلات ہے، درست اور صحیح ہے۔ خدا، خدا، لم یلد ولم یولد کا مطلب ہے۔ پروردگار رب العالمین کا ترجمہ ہے۔ کردگار فعال لما یرید کا ترجمہ ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں قل اللہم مالک الملک، یہاں امام بخاری نے سفیان کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی اور پھر کہا ہے ملک الملوک یا مالک الملک، مانا ہو شاہان شاہ، شہنشاہ، مانا ہو شاہان شاہ، شہنشاہ۔ چنانچہ علماء دین کہتے ہیں کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی عالم دین کو یا بادشاہ وقت کو شہنشاہ کہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نام مالک الملک کا ترجمہ ہے۔ طلبہ ذرا متوجہ رہے، حرمین شریفین کے ملوک و سلاطین میں فہد وہ مذکر انسان تھا جس کو یہ بات کھٹک گئی اور اس نے اعلان کیا کہ مجھے جلالت الملک نہ کہے۔ جلالت الملک کا معنی بھی ہے شہنشاہ، مجھے خادم الحرمین شریفین کہے۔ اس طرح محتمم لکھتے ہیں خادم جامعہ عربیہ سنو، کوئی عالم لکھتے ہیں خادم الطلبہ، خادم العلوم۔ خادم ہونے میں خیر ہے، سید القوم خادم ہو، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد اور ہر کے خود را دید او محروم شد۔ لا الہ الا اللہ۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فرقہ ہے فتنہ انکار حدیث کا، جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ کبھی القرآن کہتا ہے اپنے آپ کو، اور کبھی خاکساروں کے نام سے سامنے آتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر حدیث کے منکر ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ دین سے ہٹتے نہیں بالکل، کیونکہ یہ اپنے علماء کے ساتھ چمٹے ہوئے، ان کے دامن پکڑے ہوئے، تو علماء سے بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ خدا نہ کہو، یہ تو ایران کے خداؤں کے نام ہیں، یزدان اور اہرمن۔ یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے، بے بنیاد فضول، اور یہ منع کرنے والے آٹے میں نمک نہیں، آٹے میں مکھی کے برابر بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ درست اور صحیح ہے کہ اس زمانے میں فتنہ انکار حدیث کے مقابلے میں خدا پاک، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، یہ اجمی الفاظ استعمال کرنا بہتر ہے۔ ردن علی منکرہ فتنۃ فی عداوت الاسلام۔ ایک شخص نے نعتیہ کلام میں اس طرح کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ تو ایک اور شاعر نے ان کو لکھا کہ اعلی حضرت یہ کہنا غلط ہے، شہنشاہ کہنا حدیث میں منع ہے۔ بخاری شریف میں ہے، جلد ثانی کتاب التفسیر میں، کہ یہ بہت بری بات ہے کہ مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے۔ ذرا غور سے بات سنو اور مضبوط بیٹھو، بس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اخنل اسما، برا نام ہے کہ مخلوق کو کہا جائے شہنشاہ۔ وہ ہمیں الزام دیتے نا کہ آپ لوگ ادب نہیں کرتے، تو یہ جو حضرت کو شہنشاہ کہا جا رہا ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ شہنشاہ کہنا نبی کو، نبی کی بے ادبی۔ کل میاں حجام جہاں موڑتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی۔ اور یہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ بخاری شریف نہیں پڑھی۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اصح الکتب میں ہے کہ بدترین نام ہے کہ کسی مخلوق کو ملک الملوک یا مالک الملک یا شہنشاہ کہہ دیا جائے، یہ نام اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے۔ اگر شعر یوں ہوتا، حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اچھا تھا، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی